مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك محمد سيد الكونين والثقلين محمد قالين والفريقين من عرب ومن ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا یاد کر لو ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل أبدا على حبيبك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي فبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل سید عبد القادر جیلانی وگیلانی ثم حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان، جن کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے آپ خود ہی اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ یہ تعارف جو ہے یہ قصیدہ غوثیہ کے اندر آج بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، آج پروگرام دیکھ کر غوث پاک کا مدرسہ یاد آ رہا ہے۔ ہمارے یہاں سال کے بعد دستار بندی ہوتی ہے، غوث پاک ہر مہینے کے اندر 300 علماء کی دستار بندی فرماتے تھے۔ پیران کا کام جڑنا جو وہ ایک کام میں پھر پیر نہیں بلکہ پیران دے بھی پیر، پیران پیر دستگیر روشن ضمیر بدر منیر، اتنی ڈگریوں کے مالک مسند تدریس پر بیٹھ کر قال اللہ وقال الرسول کی صدا بلند کر کے کائنات والوں کو بتاتے ہیں ولی کا کام پھوکا پھاکی نہیں ہے، ولی کا کام قال اللہ وقال الرسول کی صدا کو بلند کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سلطان العاشقین نے آ کر تمہارے علاقے کے اندر جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ ہے کہ دینی درسگاہوں کا جال بچھا دیا۔ درست العلم حتی صرت کتبا، توجہ ہے۔ اب چونکہ میں آپ کا کلام پڑھ رہا ہوں
اور یہ چونکہ کلام جو ہے کوئی آسان کلام نہیں ہے جو ہر کسی کے سمجھ میں آ جائے، تو مادر ذات ولی ہونے کے باوجود آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر زانوِ تلمذ طے کیے ہیں، زانوِ تلمذ طے کیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم و بات جو کرے فقیری، میرا سمجھ نہیں آ رہی ہوں تو میں پنجابی پہ بول رہا ہوں، علم و بات جو کرے فقیری، علم و بات جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ فرمایا پیر ہوئے تو ہوئے جاہل، وہ کس طرح دا پیر ہے جنہوں مسلح دے کھلو کے نماز پڑھان دا بھی طریقہ نہیں، انہوں تسی کہتے ہو جناب پیر ہے۔ فرمایا سنو، مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، فرمایا اگر مسند خلافت پر متمکن ہونا ہے میں حکم دیتا ہوں جاؤ ابو بکر صدیق سے کہو جا کر مسلح پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے، مسلح امامت پر کھڑا ہو کر کیا کرے؟ نماز پڑھائے۔ جو بھی پیر صاحب آئیں ان کا مختصر سا تعارف بس اتنا ہی کر لیں، حضور مسلح حاضر ہے۔ ابھی دیکھا آپ نے قاری صاحب نے آپ کو تلاوت سنائی ہے جی، یوں محسوس ہو رہا جیسے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ شاگردوں نے بھی داد دی ہے، اور جو پرانے شاگرد ہیں انہوں نے بھی داد دی ہے، گھر والوں نے بھی، اپنوں نے بھی، بیگانوں نے بھی۔ درست العلم، یہ بات ذہن میں رہے گی، جس کو پرکھنا ہو کہ یہ مرشد بننے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، بس لمبا چوڑا امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو کوئی سرکار آئے مسلح پر مغرب کی نماز پڑھا دیں، عشاء کی نماز پڑھا دیں یا فجر کی نماز پڑھا دیں، آپ ہمارے مرشد ہیں۔ درست العلم حتی صرت قطبا، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ اتنا علم حاصل کرنے کے بعد جو مجھے مرتبہ و مقام قطبیت ملا، اس کے بعد پھر ہوا کیا؟ اور میں پھر یہ نہیں تھا کہ میرے لیے کیمرے فٹ کرو، میں یہاں پر دیکھتا ہوں نظام کیسے چلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صرف اور صرف بغداد کی بات نہیں کرتا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا، اور میں بیٹھا بغداد میں ہوتا تھا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ کسی مقام پر بھی میرا شاگرد موجود ہے، عالم دین موجود ہے، شیخ الحدیث موجود ہے، شیخ القرآن موجود ہے، مفتی موجود ہے، کتب موجود ہے، قادری موجود ہے، وہ جس مقام پر بھی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے مقام پر بیٹھ کر ولایت کے کیمرے سے ان سب کو دیکھ لیتا تھا۔ اور کیسے دیکھتا تھا؟ نظرت الی بلاد اللہ جمعا، یہ جمعن کا لفظ آپ نے بول کر فرمایا کہ وہ آدمی جو مجھے دنیا کے سارے ملکوں کا نام لکھ کر پیش کر دے، آپ فرماتے 1 کروڑ روپے میں اس کو انعام دوں گا۔ تمہیں نام نہیں آتے لیکن میری نظر کے اندر ہر ملک ہے۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ آ چکے یہ بزم جو ہے یہ جوہلاء کا مجمع نہیں ہے، علماء کا مجمع ہے۔
اور میرا دل یہ چاہتا تھا کہ جناب حمدمی صاحب جو ہے وہ اپنا تعارف ہی کراتے رہے. یہ بھی عالم دین بیٹھے ہیں, یہ بھی عالم دین بیٹھے ہیں, ادھر حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر قاری بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر حجاج اکرام بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر معاونین بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر اراکین بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر منتظمین بیٹھے ہوئے ہیں. کیسا خوبصورت نظام جو ہے وہ پیش کر رہے تھے. یہ سارے کا سارا فیض جو ہے یہ بغداد والے پیر کا فیض ہے. اب میں مختصراً آپ کی خدمت کے اندر اعلیٰ حضرت جی اب یہ میں نے جملہ جو ہے وہ علماء کے لیے بولا ہے. اچھا, اعلیٰ حضرت کا لفظ بولنے کے ساتھ ہی میں ایک اور جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ ہماری مسجدوں کے اندر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کسی خطیب کو مقرر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور آ کر جمعہ پڑھائیں تاکہ ہم آپ کو خطابت کے لیے سلیکٹ کریں کہ آپ ہماری مسجد کے خطیب ہوں گے. ایک بہت بڑے عالم دین تھے جو مترجم ہیں سیاستہ کی احادیث کے, ان کا نام ہے حضرت علامہ مولانا عبدالحکیم اختر شاہ جہانپوری رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ علماء کا لمبا چوڑا انٹرویو لینے کی ضرورت نہیں ہے, بس ان کی خدمت میں اتنی بات کر دو کہ تم اعلیٰ حضرت کی 10 کتابوں کے نام سنا دو. اب ابھی تک بھی علماء کو اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر میں کھڑا کر کے آپ سے پوچھنا شروع کر دوں گا کہ اعلیٰ حضرت کے 10 کتابوں کے نام سناؤ. ابھی حضرت نے کتنے علماء کی فہرست پیش کی ہے, لیکن یاد رکھو جب تک تم اپنے امام کی اتباع نہیں کرتے اور اپنے امام کو نہیں پڑھتے اس وقت تک سنی, حنفی اور بریلوی بننے کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک امام محمد رضا کو نہیں پڑھتے. آپ فرماتے 10 کتابوں کے نام سنا دو, آج ممبر پر بیٹھ جاؤں. یہ ہیں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت, فیض درجت, عالی منزلت, امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, جو 157 علوم پر ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت کے اندر دسترس رکھنے والے. انہوں نے مکمل قرآن پاک کے ترجمے کی بات نہیں کرتا, فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو آپ نے ترجمہ کیا ہے قیامت تک کے لیے تمام مترجمین کو چیلنج ہے, چیلنج کہ آؤ امام محمد رضا جیسا ترجمہ کر کے دکھاؤ. کوئی نقل تو کر سکتا ہے لیکن ترجمہ نہیں کر سکتا, صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ. اتنی بڑی عظیم ہستی اور اتنی بڑی شخصیت کو بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک گلہ باتہ تھوڑے سیر تو لنگنی میں کرنا پہ, ابھی دوسری باتیں بھی آپ کو سناتے ہیں. اتنی بڑی عظیم ہستی امام الشاہ احمد رضا خان, آپ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اعلان کیا نا درست العلم حتی صرت کتباً, آپ فرماتے ہیں کہ میں اب ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہوں. ان کی بارگاہ میں ذرا توجہ کریں, ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے. بیٹے تسی پہلے گلاں باتاں کر لو, پھر اس تو بعد پھر میں سلسلہ شروع کر رہا ہوں. ہوں چونکہ گلاں باتاں میں تھوڑے معیار تو اونچی پہ کرنا, تسی تھانوں میری گل سمجھ کس طرح آئے گی. ہوں جڑی اگلی میں گل کرنی ہے یہ گل جڑی تھوڑے ہور معیار تو اونچی ہے. امام الشاہ احمد رضا خان کو میں بارگاہ غوثیت میں, جن کے مدرسے کے اندر ہر مہینے 300 طالب علم علماء فارغ ہو رہے ہیں, آپ خطاب فرماتے ہیں تو آپ کے مجمع کے اندر کثیر تعداد میں جن کو مورخین نے لکھا ہے کم از کم قلم دوات لے کر بیٹھنے والے 500 علماء کرام آپ کے خطاب کو نوٹ کرتے تھے, لکھتے تھے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں. آپ کو میں غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں, ذرا توجہ کر کے دیکھیں.
کہ کبھی ہم میں بحیثیت مرید ہونے کے ہم نے بھی کبھی اپنے آپ کو اس انداز میں اپنے مرشد کی بارگاہ کے اندر پیش کیا ہے، جیسے امام محمد رضا خان قادری ہونے کی حیثیت سے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، آپ فرماتے ہیں کہ میری نسبت حضور غوث پاک سے کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں تجھ سے در سے ہے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ اتنی عظیم بارگاہ، اتنا عظیم مرتبہ، اتنا عظیم بارگاہ کے اندر جب آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ تجھ سے در سے ہے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ تجھ سے در سے ہے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ جو ہمارا مرکز ہے مدینہ منورہ، ہجرت کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں آنے کے بعد سب سے پہلا آپ نے کام کیا کیا؟ مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ الحمدللہ الحاج رانا محمد یعقوب صاحب جب مجھے یہاں آ کر مدرسے کی بنیاد کے سلسلے میں حاضر ہونا پڑا تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ یہاں پر مسجد نہیں ہے، ہم نے مسجد کا سنگ بنیاد رکھنا ہے۔ جتنی ہم نے مسجد بنائی تھی آج جو ہے یہ مسجد چھوٹی ہو گئی۔ جس وقت جناب مفتی تنویر صاحب خطاب کر رہے تھے اس وقت الحمدللہ بہت زیادہ مجمع تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ مسجد چھوٹی ہوگی، اب مسجد کو مزید وسیع کرنا ہے اور وسیع کرنا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے اگلے سال جو ہے جس وقت وسیع ہوگی تو وسیع ہونے کے بعد جو ہے یہ مجمع کے اندر اور اضافہ ہوگا انشاءاللہ، مزید اضافہ۔ آپ نے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، ان کے دور کے اندر چھوٹی سی مسجد، پھر عثمان غنی کے دور کے اندر، فاروق اعظم کے دور کے اندر مسجد کے اندر پھر مزید توسیع ہوئی، عثمان غنی کے دور کے اندر مسجد کے اندر پھر توسیع ہوئی، اور یہ سلسلہ جب بڑھتا بڑھتا آگے چلا تو میں سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر تھا۔ اس سال
اعلان ہوا کہ 2,28,00,000 افراد حضور کی بارگاہ میں درودوں کے گجرے سلاموں کی ڈالیاں پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور بیت اللہ شریف کے اندر اپنی جبین نیاز کو جھکا کر عبادت و ریاضت کے لیے 2,28,00,000 افراد وہاں پر موجود ہیں۔ حاضرین محترم توجہ، اب اس مقام پہ بار بار اس بات کا ذکر ہو رہا تھا کہ جہاں ہم قرآن پاک کی اور حدیث پاک کی تعلیم کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں، یہ طلباء اور اساتذہ بحمد اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود پاک بھی پیش کرتے ہیں۔ اب اس چیز کے بارے میں علماء کے لیے اور آپ سب کے لیے میں ایک ضروری بات کرنے کے بعد پھر اپنی آگے گفتگو کو چلاؤں گا۔ جب میں مکہ المکرمہ میں گیا تو خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا تھا، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حجر اسود، حجر اسود سے خانہ کعبہ کے طواف کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کا اختتام جو ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے؟ وہ بھی حجر اسود پر، آغاز بھی حجر اسود اور انتہا بھی حجر اسود۔ اب حضرت فاروق اعظم حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، اے حجر اسود، میں تمہیں بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھنے لگا ہوں، لیکن یہ تصور نہ کرنا کہ تو جنت سے آئے اس لیے میں تجھے چومتا ہوں، اور یہ بھی تصور نہ کرنا کہ تم کعبے میں نسب ہو اس لیے میں چومتا ہوں، فرمایا میں اس لیے تمہیں بوسہ دے رہا ہوں، میرے آقا نے تجھے چوما ہے۔ تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، تیری ہر ادا نے مزہ دیا، تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، تیری ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں، میرے آقا نے تجھے بوسہ دیا ہے۔ دوسرا مقام آ گیا مقام ابراہیم۔ طواف کرتے کرتے مقام ابراہیم، جو بات میں نے آپ حضرات کو سنانی ہے ذرا توجہ فرمائیں، پھر میں آپ کو اپنے عقیدے کی بات جو ہے وہ سنانے والا ہوں۔ مقام ابراہیم آ گیا، مقام ابراہیم کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ مقام ابراہیم ایک پتھر کا نام ہے، مقام کہتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ، اور ابراہیم جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ آپ نے کعبے کی تعمیر کے لیے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کو تعمیر کیا، کعبے کو تعمیر کیا، اس پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم۔ اس پتھر نے کام کیا کیا؟ اس پتھر نے کام یہ کیا کہ آپ کعبے کو تعمیر کر رہے ہیں، ضرورت پیش آئی کہ اوپر جانا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سائنس نے بڑی ترقی کی، اس نے لفٹ جو ہے وہ ایجاد کی ہے۔ میں نے کہا لفٹ جو ہے وہ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایجاد کی ہے۔ یہ لفٹ کا کام کر رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، ضرورت پیش آئی ادھر جائے، یہ ادھر جا رہا ہے، یہ ادھر جائے، ادھر جا رہا ہے۔ جس وقت اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیا، چوما، اور اس میں چمک پیدا ہوئی تو آپ رک گئے، طواف کرتے کرتے رک گئے۔ کملی والے آقا نے پوچھا، اے فاروق اعظم، تمہارے رکنے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا میرا جی چاہتا ہے اس کو مصلی نہ بنا لیں۔ فوراً جبریل امین حاضر ہوئے، وَاتَّخِذُوا
من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو۔ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے وہ مصلی، اور جہاں ہمارے آقا کے قدم لگے وہ عرش معلی۔ اچھا میں وہاں پر گیا تو ایک اور مقام آیا کہ یہ مصلی بن گیا، ان کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک مقام پر قدم نہیں لگے، صفا اور مروہ کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ تمام کی تمام جگہ پہ آپ نے 7 چکر لگائے۔ اچھا یہ 7 چکر جو لگائے تھے یہ آپ صفا پر گئیں اور صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے چاروں طرف دیکھا، کیا دیکھا؟ کہیں سے کوئی پانی مل جائے، لیکن آپ کو پانی، بولو آپ کو پانی، صفا سے پانی نہیں ملا لیکن وہ بھی نشانی ہے، جہاں سے پانی نہ ملے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور جب مروہ پہ گئی تو مروہ پہ بھی پانی نہیں ملا۔ اچھا ایک مرتبہ جانے کے بعد یقین نہیں ہوا، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یقین الیقین۔ ایک مرتبہ گئے یقین نہیں ہوا، دوسری مرتبہ گئے یقین نہیں ہوا، تیسری مرتبہ گئے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ کوئی جگہ ایسی خالی نہ رہ جائے جہاں پر سیدہ حاجرہ کے قدم نہ لگیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کے جہاں قدم لگیں اس کو مصلی بنا لو، جہاں سیدہ حاجرہ کے قدم لگیں ان کو فرمایا مصلی بنا لو۔ اچھا میں نے وہاں پر جا کر دیکھا، وہاں پر مصلی لگے ہوئے سارے کے سارے۔ طواف کرتے کرتے جس وقت نماز کا ٹائم ہوا تو تمام کے تمام نمازیوں نے اسی مقام پر جہاں سیدہ حاجرہ کے قدم لگے ہوئے ہیں وہاں پر انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو بھی مصلی بنا لیا، اس کو بھی مصلی بنا لیا۔ جب مصطفیٰ کی باری آئی، اے محبوب آپ زمین پر قدم لگائیں تو ہم اعلان کرتے ہیں لا اقسم بہذا البلد۔ ایک مقام نہیں، پورا مکہ۔ یا اللہ صرف مکہ؟ فرمایا نہیں، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ صرف مقام ابراہیم؟ حضور پھر آپ کا مقام کیا؟ فرمایا یہ دیکھو میرا مقام یہ ہے، لگایا قدم میں نے مکہ میں ہے، پوری زمین کو میں نے مسجد بنا دیا ہے، پوری زمین کو میں نے مسجد بنا دیا ہے۔ طواف ہو رہا تھا اور طواف کرتے کرتے جب نماز کا وقت آیا طواف رک گیا، نماز شروع ہو گئی۔ میں مدینہ طیبہ میں گیا، وہاں سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام ہو رہا تھا۔ توجہ ہے، اب میں عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں۔ درود و سلام پڑھا جا رہا تھا، نماز کا وقت ہوا، انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جس وقت نماز پڑھنی شروع کر دی تو نماز میں درود پاک شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا مولا کریم یہ معاملہ کیا ہے؟ عبادت تیری اور نماز میں درود پاک شروع ہو گیا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ تم میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش نہیں کرو گے اس وقت تک تمہاری نماز نہیں ہے۔ اگر توجہ ہے تو میں یہاں پر اپنا عقیدہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عقیدہ یہ ہے کہ جس وقت نماز پڑھ رہے تھے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ نماز میں آپ نے آپ کی بارگاہ کے اندر سلام پیش کرنے کا طریقہ سمجھا دیا ہے کہ جب تم نے نماز پڑھنی ہے تو نماز میں تم نے کہنا ہے السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ ایہا النبی، آگے کیا ہے جی؟ ورحمت اللہ، آگے کیا ہے؟ اچھا ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کیا یہ پڑھنے کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ معلوم ہوا تمہاری نماز نہیں ہوگی۔
یہ پڑھنے کے بغیر. اچھا اب ذرا چونکہ گردیزی صاحب موجود ہیں، ان کی تائید حاصل کرنے کے لیے میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. یا السلام علیکہ ایھا النبی، اس کا میں ترجمہ کرنے لگا ہوں علماء کی موجودگی میں. اس کا ترجمہ ہے یا نبی. جی نماز ہو رہی ہے، یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ ترجمہ پوچھو جا کر علماء کرام سے کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں کہہ رہے ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ السلام علیکہ ایھا النبی. یا نبی آپ پر سلام ہو، یا نبی سلام علیکہ. جی گردیزی صاحب بتائیے ترجمہ صحیح ہے؟ یہ نماز ہو رہی ہے اور مولویوں نماز ہو رہی ہے. ملا بتاؤ نماز ہو رہی ہے؟ فرمایا ہاں علماء کا فتویٰ ہے اگر نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی. اچھا آگے پھر صحابہ کرام یہ پوچھنے کا، صحابہ کرام کو پوچھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نماز میں تم نے درود پاک پیش کرنے کا، علماء کو سمجھ آ رہی بات کی؟ اگلی بات سن لیں. نماز میں آپ نے درود پاک آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیا ہے. اچھا یہ سلام کون سا سلام ہے؟ معراج کی رات جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب نجدی کہتا ہے کہ یہ سلام تم نماز میں پیش کرو، علماء کے لیے نماز میں پیش کرو، لیکن اس نماز میں پیش کرنے کا نیت اور طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ یہ حکایتاً تم نماز میں سلام پیش کر رہے ہو. حکایتاً تم نماز، نجدی کہتا ہے حکایتاً تم نماز میں سلام پیش کر رہے ہو. اب ہم شیخ محقق کی بارگاہ میں عرض کر کے پوچھنا چاہتے ہیں شیخ محقق آپ بتائیں. آپ فرمائیں جب اس مقام پر پہنچو تو یہ تصور کرو کہ میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں سلام عرض کر رہا ہوں اور مدینے کا تاجدار سلام کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہ سیدنا و مولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا گا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی ومولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا. معلوم ہوا یہ نماز جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں یہ نماز بریلویوں کی نماز ہے.
نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ ہمیں یہ سلام پیش کرنے سے، یہ سلام پڑھنے سے نماز کے باہر منع کرتے، شرک ہے۔ میں نے کہا یہ شرک اگر نماز میں ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ جی اب میں آپ کو شرک پیش کرنے لگا ہوں۔ صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ نماز میں آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا طریقہ، تنویر صاحب ذرا توجہ، سلام پیش کرنے کا طریقہ آپ نے ہمیں ارشاد فرما دیا ہے، ہم یہ سلام نماز میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اب ہمیں یہ ارشاد فرمائیں، اب توجہ، آپ ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ نماز میں آپ کی بارگاہ میں درود پاک کیسے پیش کرنا ہے؟ نماز میں آپ کی بارگاہ میں درود پاک کیسے پیش کرنا ہے؟ کنہوں نے پیش کرنا ہے؟ صحابہ کرام نے پیش کرنا ہے، صحابہ کرام نے۔ آپ نے فرمایا چونکہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کی نماز ہے، اب نماز میں تم نے کہنا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلی محمد۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس حدیث پاک کو بخاری شریف میں 36 انداز کے اندر تحریر کیا ہے۔ فرمایا ایسے پڑھ لو، ایسے پڑھ لو، ایسے پڑھ لو، ایسے پڑھ لو، ایسے پڑھ لو۔ اب میں 36 مرتبہ اگر آپ کو یہی کہوں نا کہ ایسے پڑھ لو، یہ 36 مرتبہ پڑھتے پڑھتے ہی آپ تھک جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اس انداز میں پڑھو، اس انداز میں پڑھو، اس انداز میں پڑھو، اس انداز میں پڑھو۔ اب ذرا توجہ کیجئے، اللہ تعالیٰ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نماز پڑھتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب نماز میں اب لفظ جو ہے نا، میں جو لفظ پڑھنا ہے یہ استعمال کرنے لگا ہوں، اگرچہ یہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے، لیکن میں یہ لفظ استعمال کرنے لگا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اب تمہیں حکم دیا گیا کہ تم خدا کی بارگاہ میں عرض کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، یا اللہ تو محمد مصطفیٰ پر درود پاک بھیج۔ اچھا چلو اس کا ترجمہ یوں کر لیتے ہیں اگر سمجھ نہیں آئی، یا اللہ تو محبوب پر درود پاک پڑھ نہیں، درود پاک بھیج۔ سمجھ آگئی؟ اب اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا، لیکن ہم جب نماز میں درود پاک پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو بھیج۔ تو نماز میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود پاک بھیج کر وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو ہے وہ نماز میں درود پاک پیش کرنے کے اعتبار سے ہمارے ساتھ شریک ہو رہا ہے۔ فرمایا میں نماز تو نہیں پڑھتا لیکن نماز میں تمہارے ساتھ میری شرکت ہے۔ وہ یا اللہ وہ کس انداز میں؟ فرمایا تم درود پاک پڑھ رہے ہو، میں درود پاک پیش کر رہا ہوں، درود پاک بھیج رہا ہوں۔ اب توجہ کیجئے، اب توجہ کیجئے، ساری کائنات کے لوگ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں، اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مرتبہ پیش کر دیا جائے تو مجھے بتائیں پوری کائنات کا درود پاک ایک طرف اور خدا کا پیش کیا ہوا درود پاک ایک طرف، بتاؤ مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا معلوم ہوا جو کام نماز کے اندر ہم کر رہے تھے
خالق کائنات جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن نماز میں درود پاک میں ہمارے ساتھ شامل ہے، ہمارے ساتھ شامل ہے۔ اب ادھر جب طواف ہو رہا تھا وہ بھی عبادت، لیکن فرمایا طواف روک دو، نماز کا وقت آ گیا ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، طواف روک دو۔ مدینہ طیبہ میں جس وقت ہم حاضر ہوئے فرمایا نماز کو بھی جاری رکھو۔ یا اللہ درود پاک بند کر دے، فرمایا نہیں، درود پاک کو بند نہیں کرنا، نماز کو بھی جاری رکھو، نماز میں درود پاک کو بھی جاری رکھو، درود پاک کو بھی جاری رکھو۔ معلوم ہوا طواف رک سکتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ مدینہ طیبہ کے اندر کملی والے آقا کی بارگاہ کے اندر درودوں کے گجرے، سلاموں کی ڈالیاں جو ایمان والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہیں، فرمایا یہ سلسلہ رک نہیں سکتا ایک لمحے کے لیے بھی۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون، یہ یصلون جو ہے یہ فعل مضارع ہے۔ اب ہمارے مدرسوں کے اندر ماضی، حال، مستقبل یہ زمانے پڑھائے جاتے ہیں۔ ماضی جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں، مستقبل آنے والے زمانے کو کہتے ہیں، اور فعل مضارع وہ ہے جس کے اندر حال اور مستقبل یہ دونوں معنی پائے جائیں۔ فرمایا یصلون، یصلون، اللہ تعالیٰ بھی اور اس کے فرشتے بھی، یصلون جس میں دوام بھی ہے، استمرار بھی ہے، ہمیشگی ہے۔ جو کام مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر خالق کائنات اور تمام کے تمام فرشتے کر رہے ہیں، وہ کام وہ ہے جس کے اندر دوام اور استمرار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اب میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ وہ کون سا لمحہ ہے، وہ کون سا لمحہ ہے جس لمحے میں محبوب کی بارگاہ کے اندر درودوں کے گجرے اور سلاموں کی ڈالیاں پیش نہیں ہو رہی ہیں؟ کوئی لمحہ ہے؟ میں نے کیلنڈر دیکھا تو ایک ایک سیکنڈ کے ساتھ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اذان کا وقت ہے، اذان کے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جماعت کا وقت بھی اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر ہے۔ 24 گھنٹوں کے اندر یہ اذان اور نماز کے اندر ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہے اور ایک لمحے کا بھی وقفہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا خالق کائنات نے یہ جو نماز کا پروگرام ایمان والوں کو عطا کیا ہے وہ اتنا عظیم پروگرام ہے، اتنا عظیم پروگرام ہے جس کے اندر ایک لمحے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب آخری بات، چونکہ ابھی اعلان ہوا ہے کہ طالب علم اس کے والد گرامی انتقال کر گئے، اور انہوں نے کہا چونکہ ان کا بچہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی برکت سے ان کی بخشش ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، یہ تفسیر کبیر حضرت علامہ مولانا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 24ویں جلد کے اندر آپ اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ ایک قبرستان سے گزر رہے ہیں، قبرستان سے گزرتے گزرتے آپ نے دیکھا قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ واپس آئے تو آ کر دیکھا وہ قبر والا جس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا وہ جنت کا باغ بنا ہوا ہے۔ کیا بنا ہوا ہے؟ جنت کا باغ بنا ہوا ہے۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کریم جب میں گیا تھا یہ جہنم کا گڑھا تھا، جب واپس آیا ہوں جنت کا باغ ہو گیا ہے۔ اب یہ حدیث پاک کچھ لمبی ہے جو میرے موضوع کے متعلق میں اتنی بات آپ حضرات کو سنانے لگا ہوں، وہ سنانے لگا ہوں کہ آج اس کی والدہ نے اپنے بیٹے کو جس کی عمر 4 سال 10 دن ہے
انگلی سے لگا کر استاد کے سامنے بٹھا کر کہا کہ استاد جی اس کو اللہ کا کلام پڑھاؤ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ اس کے بچے نے مجھے رحمان اور رحیم کہا، تو میں نے کہا فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، عذاب کے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو عذاب نہ کہو دو، یہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے اور تم اسے عذاب دے رہے ہو، پیچھے ہٹ جاؤ، اس کی جنت کو، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو۔ ابھی بتا رہے تھے ان کا بیٹا پھر پڑھنے کے لیے مدرسے کے اندر آ گیا ہے۔ اب بحمداللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کا چھوٹا سا بچہ وہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے باپ کی قبر کیا بن رہی ہے؟ جنت کا باغ۔ یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ بہترین امت کا فرزند ارجمند یہ بچہ باوجود ہے کہ باپ داغے مفارقت دے گیا، اس کے باوجود والدہ نے کہا بیٹے چلو تمہارا کام جو ہے وہ مدرسے میں جا کر تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اماں جان کس لیے؟ فرمایا کہ تم ادھر قرآن پڑھو گے، تمہارے قبر کے اندر تمہارے والد گرامی کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوں گے۔ اور آج میں یہ بات بھی آپ حضرات کی خدمت میں سنا دینا چاہتا ہوں کہ یہ مدرسوں میں بھیجنا وہ نیک بخت مائیں، اگر میں غوث پاک کی والدہ ماجدہ کی نیک بختی کا آپ کو ذکر سناؤں تو وہ بحمداللہ تعالی اتنی متقیہ، پرہیزگار، عالمہ، فاضلہ، خدا کا ان کے اوپر کرم کہ جس بچے کو آپ نے جنم دیا وہ غوث اعظم کی ماں ہے، غوث اعظم کی ماں ہے۔ بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجنا یہ غوث پاک کی والدہ کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا جاؤ جا کر دین کا علم حاصل کرو۔ اب ذرا توجہ رکھنا، دین کا علم حاصل کرو۔ اور روایات میں آتا ہے کہ 40 اشرفیاں آپ نے عطا فرمائی، یہ جیب خرچ بھی تھوڑا سا اپنے ساتھ لیتے چلے جاؤ۔ اب ذرا آپ سوچ رہے ہوں گے یہ جو اشرفیاں ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ 1 تولہ سکے کا وزن ہے، اور 1 تولہ سونا جو ہے 1 تولہ سونا آج کے دور میں اس کی قیمت ہے 2.5 لاکھ روپے۔ کتنی جی قیمت؟ تو 2.5 لاکھ کو 40 کے ساتھ ذرا جلدی ضرب دیں، نکالے ذرا کارپوریٹر، 2.5 لاکھ کو 40 کے ساتھ ضرب دیں، کتنا بن گیا؟ کتنے کروڑ بن گیا؟ اب ذرا اندازہ کریں غوث پاک کی وہ ہے جو زمانہ طالب علمی میں اپنے بیٹے کو کروڑوں روپے دے کے چلا رہی ہے اور بھیج رہی ہے، تو ذرا آپ اندازہ کریں جب آپ منصب غوثیت پر فیض ہوئے ہوں گے تو وہ کتنے عظیم الشان، ان کا مقام کیا مقام ہوگا۔ یقین جانیے آپ جس وقت قصیدہ غوثیہ کے اندر آپ اپنا مقام بیان کرتے ہیں تو علماء اپنے سر کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ مقام جو مجھے ملا ہے دینی درسگاہ سے مقام ملا ہے۔ اگرچہ آپ زمانے کے کتب مادرزاد ولی پیدا ہونے کے باوجود ماں نے کہا بیٹا تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں جاؤ اور جا کر استاد محترم کی بارگاہ میں بیٹھ کر تم طلب مزے، آپ نے وہاں پر جا کر تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے جن کی تعلیم کا انداز یہ ہے تو ذرا آپ ان کی عبادت کا انداز دیکھیں۔ عبادت کا انداز یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ عشاء کے وضو سے میں نے فجر کی نماز جو ہے وہ 40 سال ادا کی ہے۔ یہ ہمارے اولیاء ہیں، یہ ہمارے غوث پاک ہیں، یہ ہمارے غوث اعظم ہیں، اور جن کی ساری راتیں سو کر گزر جائیں اور حقہ پیتے پیتے ہی گزر جائیں اور پتہ نہیں کیا کچھ استعمال کرتے گزر جائیں تو وہ کہیں جی یہ بڑے پہنچے ہوئے نے۔ فرمایا دیکھنا ہے تو پھر دیکھو یہ حافظ قرآن ہے،
یہ قاری قرآن ہے بحمداللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مرشد کامل عطا کیے وہ فقط حافظ نہیں، استاد الحفاظ، قاری نہیں، استاد القراء، عالم نہیں، استاد العلماء، فاضل نہیں، استاد الفضلاء، شاعر نہیں، استاد الشعراء۔ ارے کون سا منصب جو ہے جو آپ کے پاس نہیں تھا، آپ نے آپ کے علاقہ کے اندر آ کر عرض کیا۔ غازی عبدالشکور صاحب جب ان کے والد محترم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ ہم نمازیں پڑھتے، فرمایا نہیں، نمازیں پڑھنا تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے، یہاں پر مدرسہ بناؤ مدرسہ بناؤ۔ بحمداللہ تعالی غازی عبدالشکور صاحب نے جب بات کی تو ان کے والد گرامی نے ان کے اور ان کے برادران کو حکم دیا کہ غازی صاحب آئے ہیں، ہمدم صاحب کو حکم ہے مدرسہ بناؤ۔ آج 500 طالب علم اگر تمہارے مدرسے میں یہ علم کا فیض حاصل کر رہے ہیں تو یقین جانے کہ یہ وہ آستانہ ہے، یہ وہ مسجد ہے، یہ وہ مدرسہ ہے جس مسجد کے اندر نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں سے پڑھ کر فارغ التحصیل ہونے والا عالم دین جس وقت اپنے علاقے میں جا کر کام کرے گا تو انشاءاللہ العزیز لوگ کہیں گے یہ دیکھو عالم دین آ رہا ہے جس کے پاس دنیا کی تعلیم بھی ہے اور دین کی تعلیم بھی ہے، اور سارے کے سارے زیورات تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کر کے جس وقت ہم مدرسے سے فارغ التحصیل کر کے علماء کو بھیجیں گے، انشاءاللہ یہ سارے کے سارا علاقہ جو ہے وہ علماء کی دینی خدمات کے ساتھ بھر جائے گا، اور بحمداللہ تعالی سنیت کا پرچار اور سنیت کا فیضان انشاءاللہ گھر گھر جو ہے انشاءاللہ پہنچے گا۔ حضرت امام اشہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں لوگوں اتنا علم ہونے کے باوجود آخری بات وہ فرماتے جو میں کرنے لگا ہوں اپنے کلام کی وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے علم پر ناز نہیں، پھر کس بات پر ناز ہے؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ ساری زندگی علم حاصل کیا، پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، لیکن مجھے غوث پاک کی نسبت پر اتنا ناز ہے۔ اور جس طریقے سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک درویش آیا، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ یہ ہم پڑھ رہے ہیں، قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ قریب حوض تھا، وہ ساری کتابیں اٹھائیں حوض میں گرا دی، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ ساری زندگی کی ہماری کمائی اور ہماری زندگی کا سارا علمی سرمایہ یہ بابے نے 1 منٹ میں پڑھ کے ضائع کرتا اور برباد کرتا۔ فرمایا بس اینی گل معاملہ ختم ہو گیا، چونکہ وہ ابھی صاحب نسبت نہیں تھے۔ تو فرمایا دیکھو تم سمجھتے ہو کہ ہمارا علم ضائع ہو گیا، علم ضائع نہیں ہوا۔ آپ نے اس طریقے سے حوض میں ہاتھ ڈالا، کتابوں کو نکالا اور رکھا، رکھنے کے بعد جس وقت کھولا تو اس سے گرد نکل رہی تھی۔ تو فرمایا کہ آپ نے پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ای حالس ای قالس۔ تو جب پوچھا کہ ای چیز یہ کیا ہے؟ فرمایا ای حالس۔ اور آپ قدموں میں گرنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولائے روم۔ قلندر لاہوری اور بالخصوص قلندر سیالکوٹی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے جو بھی سبق سیکھا ہے یہ میں نے مولا روم سے سیکھا ہے، جس کی سمجھ جو ہے وہ ہمیں نہیں آ سکتی۔ نگاہ عشق و مستی میں آپ کو بس ایک ہی آپ کا شعر وہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ فرمایا اول آخر کا لفظ استعمال کرنے سے پہلے اگر تیرے پاس نگاہ بھی ہے، عشق بھی ہے، مستی بھی ہے،
نگاہ بھی ہے، عشق بھی ہے، مستی بھی ہے، تو پھر کہنا وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہے، لیکن مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ 157 علوم پر مکمل مہارت رکھنے والے امام محمد رضا خان آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے علم پر ناز نہیں ہے، اگر قیامت والے دن مجھے ناز ہوگا تو اس بات پر ناز ہوگا، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اچھا آپ پوچھتے ہیں بتاؤ احمد رضا کی بات قیامت والے دن بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اب سارے کہتے ہیں بنے گی، فرمایا جب میری بات بنے گی تو پھر ذرا سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے محلے کے اندر ایک آدمی فوت ہو گیا، مجھے اطلاع ملی حضور آپ کے محلے کے اندر ایک آدمی جو ہے وہ فوت ہو گیا، فرمایا جا کر پوچھ کے آؤ یہ آدمی کبھی ہماری مسجد میں آیا تھا؟ جی توجہ، یہ مسجدیں ہم نے جتنی بھی بنائی ہیں یہ ساری کی ساری غوث پاک کی مسجدیں ہیں، پوچھ کے آؤ کہ یہ کبھی ہماری مسجد میں آیا تھا؟ یہ حضور آیا تھا، فرمایا جنتی ہے، جنتی ہے۔ اب اشرف علی تھانوی جو ہے نا، اشرف علی تھانوی افادات یومیہ کے صفحہ نمبر 16 پر وہ تحریر کرتا ہے، کہنے کا سرکار غوث پاک کا خادم فوت ہو گیا، فرشتے آ گئے، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ فرمایا تو انہوں نہیں پتا، میں غوث پاک دا توبی ہاں، میں غوث پاک دا توبی، جڑا سوال میں غوث پاک دا توبی میں غوث خدا کی بارگاہ میں گئے۔ اب یہ بات اشرف علی تھانوی لکھتا ہے، جس وقت وہ خدا کی بارگاہ میں گئے، یا الہ العالمین یہ بڑی عجیب سی بات کر رہا ہے، میں غوث پاک کا توبی ہوں، فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ جو خدا غوث پاک کا ہے وہی خدا اس کا ہے، جو دین غوث پاک کا ہے وہی دین اس کا ہے، جو رسول غوث پاک کا ہے وہی رسول اس کا ہے، اور فرمایا جو عقیدہ غوث پاک کا ہے وہی عقیدہ اس کا ہے۔ فرمایا کیا کرو؟ فرمایا اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو، جنتی لباس پہنا دو، جنتی بچھونے بچھا دو، اور جنت کے دروازے کھول دو۔ فرمایا جو خادم ہیں ان کا یہ مقام ہے، ان کے آقا کا مقام کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو دعا کے بعد اب چونکہ ان کی بات بھی مان لیتے ہیں، آپ کی بات